بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، ایک بات آپ نے عموماً سنی ہوگی بریلوی حضرات سے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام حاضر ناظر ہیں۔ یہ حاضر ناظر کے لیے بہت سارے دلائل بھی دیتے ہیں، جو کہ ایک باطل قسم کے دلائل جو ہے نا یہ ثابت کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام ہر جگہ پر ہر کسی کے ساتھ موجود ہے۔ ہم اہل سنت والجماعت حنفی دیوبندی، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ہر جگہ پر حاضر ناظر صرف اللہ رب العالمین کی ذات ہے، اللہ کے علاوہ کوئی بھی ہر جگہ پر حاضر ناظر نہیں ہے۔ پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم وہ اپنے روضے مبارک کے اندر حیات ہیں، اپنے روضے اقدس کے اندر ہیں، لیکن بریلیوں کا ایک تو یہ عقیدہ ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام ہر جگہ پر حاضر ناظر ہیں، اور نمبر دو وہ کہتے ہیں کہ اولیاء اللہ بھی ہر جگہ پر حاضر ناظر ہیں۔ اور یہ عقیدہ اپنا ثابت کرنے کے لیے حضور کے متعلق انہوں نے متعدد آیات اور متعدد جو ہے نا روایات پیش کی ہے۔ میں زیادہ تو یہاں پر جو ہے نا اتنی لمبی چوڑی بات نہیں کرتا، کیونکہ اس کے متعلق انشاءاللہ میں تفصیلی گفتگو کروں گا وہ نیکسٹ ویڈیو کے اندر۔ فی الحال یہاں پر صرف میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ یہ صرف حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو نہیں بلکہ اولیاء کرام کو بھی یہ حاضر ناظر مانتے ہیں۔ یہاں پر یہ میرے ہاتھ کے اندر ایک کتاب ہے جاء الحق، جو کہ مفتی احمد یار نعیمی کی لکھی ہوئی ہے۔ یہ کتاب میرے ہاتھ میں ہے جاء الحق۔ اس کے صفحہ نمبر 125 کے اوپر انہوں نے ایک بات لکھی ہے کہ حضور علیہ السلام اولیاء کرام جو ہے وہ ہر جگہ پر حاضر ناظر ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ یعنی اولیاء اللہ ایک آن میں چند جگہ ہو سکتے ہیں اور ان کے بیک وقت چند اجسام ہو سکتے ہیں۔ یہ انہوں نے باقاعدہ جو ہے نا یہاں پر یہ بات لکھی ہے کہ اولیاء کرام بھی جو ہے وہ ہر جگہ پر حاضر ناظر ہیں۔ ان کا صرف حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے متعلق نہیں، میں یہ سوچتا ہوں کہ یہ کہنا کیا چاہتے ہیں۔ اور اب میں آپ کے سامنے ایک ویڈیو پیش کرتا ہوں، ذرا آپ یہ ویڈیو ملاحظہ کریں کہ یہ دیکھیں کہ یہ کیا کہنا چاہ رہا ہے۔ یہ ویڈیو دیکھیں، اس کے بعد انشاءاللہ تعالی اس کے اوپر تفصیلی گفتگو کریں گے۔ کوئی صاحب آئے، کہا ہمارے گھر دعوت ہے، آپ تشریف لائیں، کہا ٹھیک ہے آتا ہوں۔ تھوڑی دیر بعد دوسرے آئے، کہا ہمارے گھر دعوت ہے، آپ آئیں۔ سیم ٹائم پہ کئی 70 لوگ آئے، سب کی دعوت قبول کی۔ دوسرے دن شام میں لوگ آ کر کے فخر کر رہے ہیں، آج میرے گھر شیخ عبد القادر جیلانی آئے تھے۔ دوسرا کہہ رہا نہیں میرے گھر آئے تھے، تیسرا کہہ رہا میرے گھر آئے تھے۔ ایک وقت میں سب گھروں پر کیسے؟ سبوں نے کہا انہی سے پوچھتے ہیں وہ کہاں گئے تھے۔ جب لوگ آئے تو سننے میں یہ آتا ہے کہ آپ ایک درخت کے نیچے بیٹھے تھے، لوگ سوال کرنے کے لیے آئے، سب آپس میں کہہ رہے ہیں ہمارے گھر آئے تھے، ہمارے، آپ بتائیں کیا کس کے گھر گئے تھے؟ تو انہوں نے کہا درخت کے اوپر دیکھو۔ تو لوگوں نے درخت کے اوپر نگاہ ڈالی تو دیکھا ہر پتے پر شکل عبد القادر نظر آ رہی ہے۔ فرماتے ہیں اللہ نے عبد القادر کو یہ اتنی قدرت دی ہے کہ بیک وقت وہ کئی جگہوں پر حاضر ہو سکتا ہے۔ تو جناب آپ نے یہ ویڈیو سماعت کیا کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو دعوت دی گئی، 70 لوگوں نے دعوت دی اور 70 ہی لوگوں کے پاس دعوت کھانے چلے گئے۔ یہ عجیب ایک کہانی ہے، عجیب ایک بات ہے کہ لوگوں کو کیا یہ دین دینا چاہتے ہیں، کیا جو ہے نا سنانا چاہتے ہیں، مجھے سمجھ میں نہیں آتا۔ حالانکہ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں سے چھپتے ہیں، اللہ سے نہیں چھپ سکتے، کہ اللہ ان کے ساتھ ہے جب کہ وہ رات کو خلاف مرضی اس بات کا مشورہ کرتے ہیں۔ یعنی اللہ رب العالمین تو یہاں پر کہتا ہے کہ میں ہر بندے کے ساتھ ہوں، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں کہیں بھی ہو میں وہاں پر موجود ہوں۔ اور اللہ رب العالمین کے علاوہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بھی متعلق بہت ساری احادیث ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ اللہ رب العالمین ہر جگہ پر ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی کوئی بھی حدیث نہیں ہے جس میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا ہو کہ میں آپ کے ساتھ ہوں۔
لیکن یہاں پر یہ کہتے ہیں کہ اولیاء اللہ بھی ہر جگہ پر موجود ہیں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام بھی ہر جگہ پر موجود ہے۔ تو میرے بھائی بات یہ ہے کہ اگر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے متعلق آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام ہر جگہ پر حاضر ناظر ہیں، ہر جگہ پر موجود ہیں، تو یہاں پر ایک شبہ پیدا ہوتا ہے۔ پوری امت مسلمہ کو معلوم ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو جس نے دیکھ لیا وہ صحابی ہوتا ہے، یعنی ایمان کی حالت کے اندر جس نے حضور کو دیکھا وہ صحابی ہوتا ہے۔ میں نے ایک بریلوی سے بھی یہ سوال کیا تھا کہ بھائی آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام حاضر ناظر ہیں، تو آپ تو صحابی ہیں اور ہم بھی صحابی ہیں، اگر یہاں پر حضور موجود ہیں تو ہم تو سارے پھر صحابہ بن گئے۔ اگر آپ کی نظر میں ہم دیوبندی کافر ہیں، مشرک ہیں، جو بھی ہیں، لیکن آپ اگر اپنے آپ کو سچا مسلمان کہتے ہیں، حقیقی مسلمان کہتے ہیں، پھر تو آپ کو صحابیت کا دعویٰ کرنا چاہیے کہ ہم سارے بریلوی صحابی ہیں، کیونکہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام ہر جگہ پر ہیں اور آپ نے حضور کو دیکھا ہوگا، اس لیے جو ہے نا آپ صحابی ہیں۔ تو اس نے جھٹ سے کہہ دیا کہ ہم حضور علیہ الصلاۃ والسلام ہر جگہ پر تو ہیں لیکن ہم نہیں دیکھتے۔ میں نے کہا اچھا حضور نے تو آپ کو دیکھا ہے، حضور آپ کو دیکھ رہے ہیں؟ کہتا ہے کہ ہاں حضور علیہ الصلاۃ والسلام ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، پھر بھی تم صحابی بن گئے، کیونکہ عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے صحابی جو نابینا صحابی تھے، جنہوں نے حضور کو تو نہیں دیکھا تھا لیکن حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کو دیکھا تھا، تو ایمان کی حالت کے اندر حضور کو دیکھیں یا حضور علیہ الصلاۃ والسلام کسی کو دیکھیں تو وہ صحابی بن جاتا ہے۔ لیکن اگر آپ کہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام ہمیں دیکھ رہے ہیں اور ہم صحابی بھی نہیں ہیں، تو میرے بھائی تو یہاں پر یہ کہیں گے کہ جن کو حضور نے بھی دیکھا اور انہوں نے حضور کو بھی دیکھا لیکن وہ صحابی نہیں بنے تو وہ کفار ہی تھے جنہوں نے حضور کو دیکھا۔ ابو جہل نے حضور کو دیکھا، ابو لہب نے حضور کو دیکھا، عتبہ اور شیبہ نے حضور کو دیکھا، اسی طرح بہت سارے کفار نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو دیکھا لیکن صحابی نہیں بنے، کیونکہ وہ ایمان نہیں لائے تھے۔ اسی لیے انہوں نے تو حضور کو دیکھا، حضور نے ان کو دیکھا، لیکن ایمان کے بغیر وہ صحابی نہیں بن سکتے تھے۔ جنہوں نے حضور کو دیکھا، حضور نے جن کو دیکھا، جنہوں نے حضور پر ایمان لیا، جو حضور پر ایمان لے آئے، پھر وہ شام کا ہو، فارس کا ہو یا جو ہے کسی اور ملک کا ہو، وہ صحابی بن گیا۔ حضرت ابو بکر نے حضور کو دیکھا، حضور نے ابو بکر کو دیکھا، ابو بکر ایمان والے تھے، اسی لیے ابو بکر صحابی بن گئے۔ اسی طرح سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ، اور اسی طرح حضرت بلال، حضرت سعد، حضرت سعید، حضرت جو ہے نا طلحہ، حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ، ان جیسے بہت سارے صحابہ کرام جن کو حضور نے دیکھا، جنہوں نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو دیکھا اور ایمان والے تھے، اسی لیے وہ صحابی کہلائے۔ یا تو پھر آپ دعویٰ کریں کہ ہم بے ایمان ہیں، ہم ایمان والے نہیں ہیں، اسی لیے جو ہے نا حضور علیہ الصلاۃ والسلام ہم کو دیکھتے ہیں اور ہم صحابی نہیں بن سکتے، یا تو پھر آپ حقیقی جو دعویٰ اسلام کا ہے وہ آپ پیش کریں کہ ہر جگہ پر حاضر ناظر صرف رب کی ذات ہے، اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے روضے اقدس کے اندر موجود ہیں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام اپنی قبر مبارک کے اندر حیات ہے، ہر جگہ پر حضور علیہ الصلاۃ والسلام نہیں ہیں۔ اگر آپ ہر جگہ پر حضور کو مانیں گے تو پھر آپ کو اپنی صحابیت کا اعلان کرنا پڑے گا کہ آپ حضور کو دیکھ رہے ہیں۔ اگر آپ نہیں بھی دیکھ رہے، اگر حضور آپ کو دیکھ رہے ہیں پھر بھی آپ صحابی بن جائیں گے۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ حضور ہمیں دیکھ بھی رہے ہیں، ہم ایمان والے بھی ہیں اور ہم صحابی بھی نہیں ہیں، پھر تو آپ بے ایمان ہیں، پھر تو آپ کفار والے کام کر رہے ہیں، پھر تو آپ کو کیا میں کہہ دوں کہ آپ کیا بنیں گے۔ تو لہٰذا یہ باطل عقیدہ ہے، یہ سرے سے غلط عقیدہ ہے، اس عقیدے کی کوئی بنیاد نہیں ہے۔ اس عقیدے کے اوپر جتنی بھی آپ نے آیات کریمہ پیش کی ہیں، جال حق کے اندر آپ نے بہت ساری آیتیں پیش کی ہیں،
इन्ना अरसलना के शाहिदों बशीरों व नज़ीरा, इसी तरह और आयत जितनी भी आपने पेश की है इंशाअल्लाह ताला मैं इस किताब का रद्द करूँगा और बड़े जो है ना बड़े खूबसूरत अंदाज के अंदर आपको बताऊंगा कि इस किताब के अंदर जितनी भी आयतें हैं वो आयतें आपके इस बेबुनियाद अकीदे को, बेबुनियाद दावे को कुरान की जो है ना अहादीस से, कुरान करीम की आयत से, नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस तैयबा से साबित करूंगा कि ये आपका अकीदा मन घड़त है, झूठा है और बातिल अकीदा है। इस अकीदे की कोई असल हकीकत नहीं है। अल्लाह ताला उम्मत मुस्लिमा को इस बातिल अकीदे से, बातिल फ़िरके से महफूज फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।